پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، سورہ زمر کی یہی وہ آیت ہے جو گناہگاروں کا آخری سہارا ہے، اور بڑے ہی نرم اور بڑے ہی شفقت والے انداز میں مالک نے اپنے گناہگار بندوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ کچھ گناہگار لوگ تھے، وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہمیں آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہم مسلمان بھی ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، کیا ہم یعنی مسلمان ہو سکتے ہیں یا ہمارے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے ان گناہگار بندوں کو کہو، یعنی میری طرف سے کہو۔ چونکہ الفاظ قرآن کے اس انداز سے ہیں کہ اگر کوئی اس سے فتنہ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کل یا عبادی، یعنی کل کا مطلب کہو، اب یا عبادی یعنی نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے اپنی طرف سے کہو یا اللہ کی طرف سے کہو۔ اگر اللہ کی طرف سے کہو تو پھر اللہ کے بندے ہیں، اور نبی کو اگر کہا جائے تم اپنی طرف سے کہو کہ میرے بندو، تو پھر نبی کے بندے بن جاتے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی یہ تشریح کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو کہو کہ میرے بندو، گویا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سارے اللہ کے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے بندے ہیں۔ تو پورے قرآن کا مزاج بدلی کر دیا حکیم الامت نے، دعوت کو بدلی کر دیا، توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ جب تم بندے ہی اللہ کے نہیں رہے ہو تو پھر اس کے بعد تم اللہ کی بندگی کیسے کرو گے؟ تمہیں حالانکہ بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سارے انبیاء اللہ کے بندے ہیں، نبی علیہ السلام خود اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیشہ اس پر نبی علیہ السلام زور دیا کرتے تھے کہ جب بھی مجھے یاد کرو عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا عبد ہوں، میں بندہ ہوں اللہ کا اور اللہ کا رسول ہوں، اور بتایا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا اور ہلاک ہو گئے بڑھانے چڑھانے والے۔ یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اس کے باوجود انہوں نے وہی کام کیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ صرف اشرف علی تھانوی نہیں ہیں، اور کتنے ہیں جنہوں نے توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ مثال کے طور پر محمود الحسن صاحب نے جو تفسیر لکھی اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، شبیر احمد عثمانی نے پہلے صفحے کے اوپر قرآن کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ، اور اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو پہلی کڑاکے کی توحید کی آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو ہے انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا، اور کہتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے، مدد صرف اللہ سے، لیکن اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، پیارے بندے، اگر ان کو مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو ہے۔ تو اندازہ لگائیے کس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اور ظاہری بات ہے پھر اسی طرح اسی راستے پر لوگ چلے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریریں شروع کرتے ہیں اور مزار کے اوپر جا کے سجدہ کر دیتے ہیں، جا کے عمران خان صاحب کی طرح، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید ابھی باقی ہے، کلمہ ابھی باقی ہے، ایمان ابھی باقی ہے، ہم ابھی تک مسلمان ہی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ قرآن سے جو شرک کی دشمن کتاب ہے، اور اس کی جو ایک ایک آیت کیا ایک ایک حرف اور ایک ایک یعنی جو مضمون ہے وہ توحید کے اوپر مبنی ہے اور شرک کا رد ہے، لیکن افسوس ان مشرک مفسرین کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ یہی کچھ توحید کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی جماعت کے یہ جو امیر نالائق امیر بنائے گئے، اور کچھ عرصہ تو ٹھیک چلے، لیکن 2017 کے اندر آ کے انہوں نے اللہ کے سجدے کو یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر کے قرآن کا مذاق اڑایا اور قرآن کی توحید کو بدنام کیا انہوں نے، تو اس صف میں شامل ہو گئے جنہوں نے اللہ کی توحید کو شرک آلودہ کیا اور قرآن سے شرک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، طاہر القادری اور طارق جمیل قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، صدقہ واسطہ وسیلہ جائز ہے، اور دیوبندیوں کا سارا وہ جو لٹریچر ہے عقائد علماء دیوبند وہ یہی ثابت کر رہا ہے۔
قرآن کے خلاف ان کے عقیدے اور کہتے ہیں ہم قرآن کے مطابق ہیں۔ پھر اہل حدیث سماع موتا، اندازہ لگائے سماع موتا قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے کس قدر یہ جری ہو گئے اور کس قدر اللہ کی آیات کی تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آج مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے وہ انہی کی وجہ سے، یقین کیجئے۔ تو یہ جو محمد حنیف صاحب تھے یا کہ یہ پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا، سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آگے اس کے اندر۔ یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے اللہ کے بندو، لیکن قرآن کی آیات بڑی سادہ ہیں، ایمان عقیدے کی بات بڑی سادہ ہے۔ آج اگر یہ ایمان عقیدے کی بات کو نہ مانا گیا تو اس کے بعد پچھتاوا، ایسا شدید پچھتاوا ہوگا۔ آپ خود سنیے ان آیات کو، یہ سورہ زمر کی آیات کے اندر یہ چیز بھی بیان ہوئی ہے۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔